ترکیہ نے استنبول میں ہونے والے دھماکے پر امریکی تعزیت کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ترک وزیر داخلہ سلیمان نے کہا کہ ترکیہ امریکی سفارت خانے کے تعزیتی پیغام کو قبول نہیں کرتا اور اسے مسترد کرتا ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ نے گزشتہ روز استنبول کی استقلال اسٹریٹ پر ہونے والے دھماکے کا الزام کرد عسکریت پسند گروپ پر لگایا ہے۔ گزشتہ روز استنبول میں ہونے والے دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 81 زخمی ہوئے تھے۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق کردستان ورکرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ملزم نے استنبول کی استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا تھا۔ واضح رہے کہ ترک صدر اردوان امریکہ پر بارہا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ شام میں کردوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات و آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زدن میں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں طاقتور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں کئی شہروں میں زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل کے زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ زلزلے کے فوری بعد ٹوکیو میٹرو ٹرین کو بھی فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ زلزلے کے بعد پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے سونامی کی وارننگ جاری کی۔ PTWC کے مطابق زلزلے کے باعث بننے والی خطرناک سونامی لہریں ٹونگا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں آج کشمیر کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ کانفرنس کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام ہوگی۔ کانفرنس میں پاکستانی نژاد ارکان یورپی پارلیمنٹ بھی شریک ہوں گے۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے کہا ہے کہ کانفرنس میں مسئلہ کشمیر پر قرارداد پیش کریں گے۔ کانفرنس میں عالمی برادری سے کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ علی رضا سید کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں بھارتی بربریت کے متعلق تصویری نمائش بھی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تصاویر بیلجیم کے نامور صحافی سیڈریک کر نے بنائی تھیں۔